بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ سونالی کو اس جگہ مسکراتے ہوئے دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے وجود میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ میں نے شکوہ کناہ نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، میں نے تم سے محبت کی تھی سونالی، تم نے مجھے دھوکہ دے کر اچھا نہیں کیا۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اس نے انگلی کے پور سے انہیں چنتے ہوئے کہا، تم کیا سمجھتے تھے میں تمہاری صورت یا طاقت پر فدا ہو گئی ہوں؟ ہونا تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم صرف میرے غلام بنے ہی اچھے لگتے ہو، محبوب نہیں بن سکتے۔ اس کے ہونٹوں پر شفاف مسکراہٹ ابھر آئی، جسے دیکھ کر بابا جانی کی نصیحت مجھے جتنی آج یاد آئی تھی شاید ہی پہلے کبھی آئی ہو۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے احتیاط کرنے کی تاکید کی تھی۔ انہوں نے مجھے کئی بار سمجھایا تھا کہ کبھی بھی کسی کے حسن کے جال میں مت پھنسنا، مگر جوانی کی منہ زور خواہشوں کے ریلے میں بہہ کر میں نے ہر چیز ہر بات بھلا دی تھی۔ قید و بند میں گزرنے والی ہر رات اور ہر دن مجھے اس بات کا احساس دلاتے رہتے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ لیکن جہاں سونالی جیسا حسن ہو وہاں آدم زادوں کی تو بات ہی کیا، ہم جن زادے بھی دل ہار جاتے ہیں۔ میرا نام شبران ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی ماں کو اپنے لیے قربانیاں دیتے دیکھا تھا۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ کبھی وہ برتن مانجتی، کبھی جھاڑو پوچھا کرتی تو کبھی کسی کے کپڑے دھوتی۔ ایسے کئی گھروں سے اسے نکالا گیا تھا، کئی جگہ اس پر چوری چکاری کے جھوٹے الزام لگائے گئے، مگر اس نے میری خاطر یہ سب کچھ برداشت کیا۔ میں کبھی کبھی ضد کر کے اس کے ساتھ کام پر چلا جایا کرتا اور وہاں اس کے ساتھ ہونے والا سلوک دیکھ کر میرا خون کھول اٹھتا۔ میں کوشش کے باوجود اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتا۔ ایسے میں مجھ سے بڑی عجیب عجیب سی حرکتیں سرزد ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے خود نہیں اس کی وجہ کا پتہ تھا۔ میں حیرانی سے سوچا کرتا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میں بچپن سے ہی عام بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ ایک بار اسی طرح میں امی جان کے ساتھ ایک گھر گیا۔ وہاں کی بیگم صاحبہ بہت مغرور اور متکبر عورت تھی۔ اس نے امی کے ساتھ انتہائی تلخ رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، فاطمہ بی بی، یہ برتن دھوئے تم نے؟ دیکھو تو ذرا، اس دیگچی پر تو ابھی تک کالک لگی نظر آ رہی ہے۔ پیسے لیتے وقت تو تم ہاتھ بڑھا کے لیتی ہو، کام کرتے وقت موت پڑ جاتی ہے۔ امی کی آنکھیں بھر آئی۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، معافی چاہتی ہوں بیگم صاحبہ، برتن بہت زیادہ تھے، دھوتے دھوتے تھک گئی تھی، اس لیے یہ ذرا سی کالک لگی رہ گئی، میں پھر سے دھو دیتی ہوں۔ اس عورت نے غصے سے کہا، ہاں ہاں دھو لو پھر سے، مگر یاد رکھنا اگر دوبارہ ایسا ہوا نا تو میں نے وہی کالک تمہارے چہرے پر مل دینی ہے۔ مجھے شدید غصہ آنے لگا۔ میں نے غور سے اس عورت کو دیکھا اور تصور میں اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ لیکن اگلے ہی پل مجھے حیرت ہوئی جب میں نے اس عورت کو اپنے گال پر ہاتھ رکھے حیران پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے گال پر سرخی ابھر آئی تھی۔ امی جان نے بھی یہ سارا ماجرا دیکھا۔ انہوں نے چور نظروں سے بیگم صاحبہ کو دیکھا اور پھر مجھے دیکھا۔ وہ اچانک بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میری حیرت کچھ کم ہوئی تو میں مسکرانے لگا۔ مجھے اب اس مغرور عورت کو پریشان اور خوفزدہ دیکھ کے مزہ آ رہا تھا۔ میں نے پھر سے وہی عمل دہرایا اور اس بار وہ بھاگتی ہوئی اور چیختی ہوئی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ میں بے اختیار ہنس پڑا، مگر اگلے ہی لمحے امی جان نے مجھے زور سے تھپڑ مار دیا اور کہا، شبران، خبردار اگر تم نے پھر سے ایسا کیا تو بہت ماروں گی تمہیں۔ میں سہم کر رہ گیا۔ امی جان کے غصے سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ انہوں نے اس سے پہلے مجھے ڈانٹا تو کئی بار تھا مگر ہاتھ کبھی نہیں اٹھایا تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ مجھے اس بات پر تعجب تھا کہ آخر امی جان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ میری حرکت ہے۔ کوئی جواب نہ سوچا تو منہ لٹکا کر میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ امی جان کافی دیر کام کرتی رہی۔ اس دوران وہ بار بار مڑ کر میری طرف دیکھتی رہتی تھی۔ کام سے فارغ ہو کر وہ تھوڑی دیر کے لیے بیگم صاحبہ کے کمرے میں گئی۔ اس کے بعد مجھے لے کر گھر واپس چلی آئیں۔ میں روٹھا روٹھا سا ان کے ساتھ چلتا رہا۔ گھر آ کر انہوں نے دروازہ بند کیا اور مجھے گود میں لیے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پیار سے مجھے گلے لگایا اور میرا ماتھا چوم کر بولی، شبران بیٹے، آج جو تم نے کیا ہے آج کے بعد ایسا ہرگز مت کرنا، نہ ہی اس بات کا کسی سے ذکر کرنا، ورنہ ہم کسی بہت بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ میں بالکل نہیں سمجھا تھا مگر اس کے باوجود میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے تجسس نے مجھے اکسایا تو میں نے پوچھا، امی جان آپ کو کیسے پتہ چلا کہ؟ میں بات ادھوری چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔
مجھے اپنی بات مکمل کرنے کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ امی جان نے میرے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، اس بات کو اب راز ہی رہنے دو، جب بڑے ہو جاؤ گے تو خود ہی جان لو گے، اور ہاں، آئندہ کبھی بھی ایسا مت کرنا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں ہاں میں سر ہلا کر رہ گیا۔ یہ اور ایسے دوسرے واقعات مجھے الجھن میں مبتلا کر دیتے تھے۔ میں دوسروں کے مقابلے میں بڑی تیزی سے حرکت کر سکتا تھا، اس سے زیادہ بہتر طریقے سے سن اور دیکھ سکتا تھا۔ میں جس چیز کی خواہش کرتا وہ میرے سامنے آ جاتی۔ ایک بار اسکول کی فیس دینے کے پیسے نہیں تھے۔ میں نے تصور کیا، اس وقت مجھے خوشگوار حیرت ہوئی جب مجھے اپنی ہتھیلی پر اتنے ہی نوٹ نظر آئے جتنی مجھے ضرورت تھی۔ میں پیسے لے کر امی کے پاس گیا۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر کہنے لگی، آج تو ایسا کر لیا ہے، لیکن آئندہ یہ مت کرنا شبران۔ اپنی ضروریات کے لیے اپنے ہاتھ سے کمانا سیکھو، وہی رزق حلال ہوتا ہے۔ میں چپ کر گیا۔ اس کے بعد میں نے کبھی ایسا نہیں کیا اور برے حالات کا بھی صبر سے مقابلہ کیا۔ میرے دل میں کئی سوال اٹھتے رہتے تھے کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ مجھ میں ایسا کیا ہے جو عام انسان نہیں کر سکتا؟ میں وہ بڑی آسانی سے کر لیتا ہوں، لیکن مجھے جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ امی سے کچھ پوچھتا تو وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ وقت آنے پر جان لوگے، اور میں جلا کر رہ جاتا۔ نہ جانے یہ وقت کب آنا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں بچپن کی سرحدیں پار کر کے جوانی کی دہلیز پر کھڑا ہو گیا۔ امی جان اب بیمار رہنے لگی تھی، مگر انہوں نے کام کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ اب میں ٹیوشن پڑھا کر اپنے اخراجات نکال لیتا۔ میں شام سے پہلے ہی گھر آ جاتا، کیونکہ امی جان مغرب کے بعد مجھے گھر سے نکلنے سے سختی سے منع کرتی تھی۔ لیکن اس دن مجھے گھر آتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی تھی۔ دل ہی دل میں امی جان کے بارے میں سوچتے ہوئے میں گھر پہنچ گیا، مگر دروازے پر پہنچ کر میں کچھ ٹھٹک سا گیا۔ مجھے کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا۔ میں نے دروازے پر دستک دینے کے لیے اس پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ میں چونک گیا۔ امی جان تو ہمیشہ دروازے کو کنڈی لگا کر رکھتی تھی، آج کھلا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ اسی سوچ کے تحت میں نے اندر قدم رکھا۔ روز کی طرح وہ صحن میں موجود نہیں تھی اور میں اور پریشان ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے گھر میں کوئی بھی نہ ہو۔ کچھ سوچ کر میں نے آواز دی، امی، امی جان، آپ کہاں ہیں؟ اسی وقت میری نظر صحن کے کونے میں پڑی چارپائی پر پڑی اور مجھے ایسے لگا جیسے میرے سر سے ساتوں آسمان گر پڑے ہوں۔ اس چارپائی پر امی جان اس طرح پڑی تھی کہ ان کا آدھا وجود چارپائی پر تھا اور باقی آدھا زمین پر لٹک رہا تھا۔ ان کی بے حس و حرکت آنکھیں کھلی تھی، ان کے سینے پر ایک بڑا گھاؤ تھا اور ان کے پہلو میں ان کا دل پڑا تھا۔ میں نہ جانے کتنی دیر ساکت انہیں دیکھتا رہا، پھر اچانک میری قوت گویائی لوٹ آئی اور میں پوری قوت سے چلایا، امی جان! میں لڑکھڑا کر چارپائی کے پاس گرا اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ دوبارہ ہوش آیا تو ہسپتال تھا۔ محلے والوں نے میری چیخ سنی اور جب وہ اندر داخل ہوئے تو مجھے بے ہوش اور امی جان کو مردہ پا کر انہوں نے پولیس کو فون کر دیا۔ وہ لوگ امی کی لاش لے گئے اور مجھے ہسپتال بھجوا دیا۔ میرے دل و دماغ میں آگ سے جل اٹھے۔ آخر کس نے میری ماں کو قتل کیا تھا؟ وہ بھی اتنی صفاقی سے ان کا دل ہی نکال دیا۔ کس کی ایسی دشمنی تھی؟ پولیس والوں نے معمولی کارروائی کرنے کے بعد لاش میرے حوالے کر دی۔ بہتے آنسوں کے ساتھ میں نے امی جان کو لحد میں اتارا اور واپس گھر چلا آیا۔ بستر پر لیٹ کر سوچوں میں ڈوب گیا۔ بہت سی باتیں ایسی تھیں جن کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں دوسروں سے مختلف کیوں تھا؟ امی جان میری اس خاصیت کو ہمیشہ چھپانے پر ہی زور کیوں دیتی؟ امی جان کا قاتل کون ہے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر اہم ترین سوال جس کا آج تک جواب نہیں مل سکا وہ یہ کہ میرا باپ کون تھا، کہاں تھا؟ امی جان سے جب بھی میں نے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہی بتایا کہ میرے والد زندہ ہیں اور ہو سکتا ہے ہمارے پاس آ جائیں، لیکن انہوں نے زیادہ تفصیل نہیں بتائی۔ میں صرف ان کا نام جانتا تھا، ان کا نام زہران تھا۔ میرے والد ہم سے الگ کیوں رہتے تھے؟ اس سوال سے بڑا اور اہم اس وقت یہ تھا کہ آخر امی کو اس قدر بے دردی سے کس نے قتل کیا؟ ان کی تو کسی سے دشمنی نہیں تھی۔ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے میرے حلق میں کانٹے پڑنے لگے۔ پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے پانی کا تصور کیا اور فوراً میرے سامنے گلاس آ گیا۔ میں نے ان سب باتوں پر حیران ہونا چھوڑ دیا۔ شاید قدرت نے مجھے کوئی انوکھی طاقت دے رکھی ہے۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے میں نے پانی پیا اور دوبارہ لیٹنے لگا کہ اچانک چونک گیا۔ باہر صحن میں کوئی آہٹ ہوئی تھی۔ میں جلدی سے کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے لگا۔ وہاں سفید لباس میں ملبوس ایک آدمی کھڑا تھا۔ نہ جانے کون تھا۔ میں نے باہر نکلنے کا سوچا، لیکن اس سے پہلے اس شخص نے مجھے آواز دی، شیران، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جی آ جائیے۔
میں نے دروازہ کھولا تو وہ اندر آئے۔ ان کے باروب چہرے پر ہلکی سفید داڑھی سج رہی تھی۔ ان کی شخصیت میں ایسا وقار تھا جو میں نے آج تک کسی شخص میں نہیں دیکھا، لیکن وہ میرے لیے اجنبی تھے اور امی کے بعد میں کسی پر بھروسہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس لیے میں نے ان سے پوچھا، جی فرمائیں، کون ہے آپ؟ کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ میری بات پر وہ غور سے دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے اور انداز میں میرے لیے محبت چھلکنے لگی۔ میں بھی ان کے لیے بے حد اپنائیت محسوس کرنے لگا۔ چند لمحے مجھے دیکھنے کے بعد وہ آگے بڑھے اور گلے لگا لیا۔ میں حیران رہ گیا۔ اس وقت میرے ذہن میں امی کے الفاظ گونجے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے ابا زندہ ہیں، ہو سکتا ہے وہ کبھی ملنے آئے تم سے۔ میں نے حیرانی سے سوچا، کہیں یہ میرے والد ہی تو نہیں؟ میں نے ایک جھٹکے سے ان سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا، کون ہے آپ؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کہا، میں تمہارا بدنصیب باپ ہوں بیٹا۔ میں آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا۔ انہوں نے گلوگیر آواز میں جواب دیا، ہاں بیٹا، میں تمہارا باپ ہوں، لیکن افسوس کہ ہم ایسے حالات میں مل رہے ہیں جبکہ تمہاری ماں ہمارے بیچ نہیں رہی۔ اچانک میرے تاثرات بدل گئے۔ مجھے اپنی ماں کی تکلیفیں یاد آنے لگی۔ اگر میرا باپ ہمارے ساتھ ہوتا تو میری ماں کو آج اتنی تکلیفیں نہ اٹھانی پڑتی، اور شاید آج وہ زندہ ہوتی۔ میں نے تلخی سے انہیں دیکھ کر کہا، تو اب یاد آ گئے آپ کو اپنے بیوی بچے؟ کہاں تھے آپ اتنا عرصہ؟ وہ تڑپ کر آگے بڑھے۔ انہوں نے دکھی آواز میں کہا، بیٹا، میں مجبور تھا۔ تمہاری اور ماں کی تمہاری بہت یاد آتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی تم لوگوں کی یاد سے غافل نہیں تھا، مگر یقین مانو میرے پاس تم لوگوں سے دور رہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اور ایسا میں نے تم لوگوں کی حفاظت کے لیے کیا۔ میں نے بے یقینی سے کہا، ایسی کون سی مجبوری تھی جو آپ ہم سے اتنا عرصہ دور رہے؟ ایسی کون سی حفاظت تھی جو آپ ہم سے دور رہ کر رہے تھے؟ اور نرمی سے بولے، بیٹا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، تم ذرا پرسکون ہو کر میری بات تو سنو۔ ان کی آواز میں اتنی التجا تھی کہ میرا دل وسیج گیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، سن رہا ہوں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے ایک طرف بیٹھ گئے، تو میں بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگے، یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے۔ جب میں نوجوان تھا تب میری ملاقات تمہاری ماں سے ہوئی۔ تمہاری ماں ایک غریب کام والی کی بیٹی تھی۔ ایک دن اپنی ماں کے ساتھ اس درخت کے نیچے سے گزر رہی تھی وہ، جس پر میرا گھر تھا۔ میں نے دیکھا تو اس سے محبت کر بیٹھا۔ ہماری شادی میں زیادہ مشکلات پیش نہیں آئی، مگر میں اس کے ساتھ 1 سال سے زیادہ عرصہ نہیں رہ سکا، کیونکہ میرے گھر والے مجھے واپس لے جانے کے لیے آ گئے تھے۔ اگر میں نہیں جاتا تو انہوں نے یہ دھمکی دی تھی کہ وہ تمہاری ماں کو قتل کر دیں گے، اس لیے میں مجبوراً ان کے ساتھ چلا گیا۔ میرے جانے سے 1 ماہ پہلے تم پیدا ہوئے تھے۔ میں تمہیں بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ تمہاری ماں بالکل اکیلی ہو جاتی، اسی لیے مجھے مجبور ہو کر تم سے دوری اختیار کرنی پڑی تھی۔ کچھ اور بھی بتانا چاہتے تھے لیکن میرا دماغ اس بات پر اٹک گیا کہ ان کا گھر درخت پر کیوں تھا۔ کہیں وہ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ ان کا گھر درخت کے ساتھ تھا؟ تجسس نے زیادہ تنگ کیا تو میں نے ان سے پوچھ لیا، درخت پر گھر ہونے سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ انہوں نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، شاید تمہاری ماں نے تمہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے تو جب بھی کچھ پوچھنا چاہا انہوں نے کہا کہ وقت آنے پر تمہیں پتہ چل جائے گا، اور میں اب تک اس کا انتظار کر رہا ہوں جب مجھے کچھ پتہ چلے۔ انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تو اب وہ وقت آ گیا ہے شبران کہ تم اپنے بارے میں سب کچھ جان لو۔ میں نے بے تابی سے پوچھا، کیا آپ مجھے بتائیں گے؟ انہوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، اسی لیے تو آیا ہوں۔ میں ہماتن گوش ہو گیا۔ وہ چند لمحے تک خاموش رہنے کے بعد بولے، شیران، تم اور میں جن زاد ہیں۔ تم اگرچہ ایک انسان عورت کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہو، لیکن اس کے باوجود تم میں جنات کی صفات موجود ہیں۔ تمہارا وجود انسان جیسا ہے لیکن تمہاری روح ایک جن کی روح ہے، اس لیے تم وہ سارے کام کر سکتے ہو جو عام انسان نہیں کر سکتے، اور یہی ہے تمہاری طاقت کا راز جسے تم آج تک نہیں سمجھ پائے۔ اگر تم سمجھ پاتے تو پتہ نہیں کیا کچھ کر چکے ہوتے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں واقعی ایک جن زادہ ہوں، لیکن امی جان نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ انہوں نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ میں ایک جن ہوں؟ میں نے حیرت اور صدمے سے کہا۔ بابا جانی نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا، اس نے شاید اس لیے نہیں بتایا کہ اسے ڈر ہوگا کہ کہیں تم بھی میری طرف سے چھوڑ کر نہ چلے جاؤ۔
امی جان کو یاد کر کے میری آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ میں بابا کے گلے لگ کر رونے لگا۔ وہ خود بھی رو رہے تھے۔ نہ جانے کتنی دیر ایسے ہی گزر گئی۔ پھر بابا نے مجھ سے الگ ہوتے ہوئے کہا، بیٹا میں تمہیں یہاں سے لے جانے آیا ہوں، اب تمہارا یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں، تم میرے ساتھ چلو، میرے بہت سارے دشمن ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں بابا جانی، میں اس وقت تک کہیں نہیں جاؤں گا جب تک امی جان کے قاتل نہ ڈھونڈوں۔ بابا پریشان ہو کر بولے، تمہیں بھی بچے ہو، اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، میرے ساتھ چلو، ہم مل کر تمہاری ماں کا انتقام لیں گے۔ میں نے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کس نے کیا؟ وہ سر ہلاتے ہوئے بولے، ہاں میں جانتا ہوں، لیکن ابھی تم نہ اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہو اور نہ میں، کیونکہ ہمارے کئی اور دشمن ہیں جنات کی دنیا میں جو اس سے زیادہ طاقتور اور خطرناک ہیں۔ ہمیں پہلے ان سے نمٹنا ہوگا، اس کے بعد ہم آسانی سے اس کی گردن مروڑ دیں گے۔ میں نے پوچھا، وہ کوئی جن ہے؟ بابا نے جواب دیا، نہیں وہ انسان ہے، مگر اس کی فطرت شیطان کی ہے۔ میرا خون غصے سے کھول رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ صرف نام بتائیے، باقی میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ اس کا نام گوپی چند ہے، وہ کالی دیوا کا پجاری ہے۔ صرف اتنا نہیں بلکہ وہ سفلی اور کالے علم کا بھی ماہر ہے، اسی لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے مت الجھو، کیونکہ اس نے اس وقت بہت طاقت حاصل کر لی ہے۔ بابا جانی مجھے بہت دیر سمجھاتے رہے، لیکن مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں بس امی جان کی دردناک موت کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ تھک ہار کر انہوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہیں اپنی دنیا میں واپس جانا تھا۔ جانے سے پہلے انہوں نے مجھے نصیحت کی، شیران بیٹا، کبھی کسی کو بھولے سے یہ مت بتانا کہ تم جن ہو، اگر بتا بھی دو گے تو اصل نام مت بتانا۔ جوانی کے جوش میں کسی کے حسن کے جال میں مت پھنسنا۔ میں نے ان کی بات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا تو انہوں نے آخری بار مجھے گلے لگایا اور غائب ہو گئے۔ میں نے باقی رات جیسے تیسے گزاری اور صبح ہوتے ہی چل پڑا۔ مجھے بابا جانی سے اس کے مندر کا پتہ معلوم ہو چکا تھا۔ اب جب کہ میں اپنی اصلیت جان چکا تھا، مجھے اپنی طاقتوں کی حد اور حساب کا اندازہ ہو چکا تھا، اسی لیے میں نے کسی سواری کے بغیر اس مندر تک پہنچنے کا تہیہ کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پہنچ گیا۔ یہ مندر ایک الگ تھلگ جگہ پر بنا ہوا تھا۔ میں نے خود کو پوشیدہ رکھتے ہوئے اس جگہ کا ایک چکر لگایا، مگر مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ گوپی کہیں گیا ہوا تھا۔ مجھے کچھ مایوسی تو ہوئی، مگر میں نے حوصلہ نہیں ہارا اور ایک درخت پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے وہاں ایک لڑکی آتی دیکھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ میں مبہوت ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ چلتے میں لنگڑا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی جس پر میں بیٹھا تھا۔ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بعد وہ اپنا پیر پکڑ کر دیکھنے اور کراہنے لگی۔ اس کے پیر سے خون نکل رہا تھا اور ایک بڑا سا کانٹا چبھا ہوا تھا جسے وہ نکال نہیں پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اس سے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں درخت سے ذرا دور جا کر انسانی روپ میں ظاہر ہو گیا اور یوں چلنے لگا جیسے اتفاق سے اس طرف آ نکلا ہوں۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں چونکنے کی اداکاری کرتے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بھی مجھے دیکھ چکی تھی۔ میں نے اس کے قریب جاتے ہوئے پوچھا، لڑکی کون ہو تم؟ اس درخت کے نیچے اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرے پیر میں کانٹا چبھ گیا ہے، مجھ سے نکل نہیں رہا۔ اوہو ٹھہرو، میں نکال دیتا ہوں۔ یہ کہتے میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کا پیر پکڑ کر اس میں سے کانٹا نکال دیا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کانٹا ایک طرف پھینک دیا۔ اس نے شکر گزار نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں؟ یہاں پہلے تو کبھی آپ کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، میں مسافر ہوں، یہاں اپنے کچھ رشتہ داروں سے ملنے آیا تھا اور اب واپس جا رہا تھا کہ راستہ بھٹک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک دم ہمدردی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے کہا، اچھا تو پھر تم نے کچھ کھایا پیا تو نہیں ہوگا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو اس نے کہا، تم میرے گھر چلو، میں تمہیں کھانا کھلا دیتی ہوں، جب ابا آئے گا تو وہ تمہیں راستہ بھی دکھا دے گا۔ میں کچھ ہچکچایا، مگر اس سے دور ہونے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ سادھو تو کسی بھی وقت آئے گا تو یہیں میں اسے آسانی سے پکڑ لوں گا۔ ابھی اس حسینہ کی دعوت کو ٹھکرانا بے وقوفی ہوگی۔ بس یہی کچھ سوچ کر میں اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا۔ راستے میں بہت جلد ہم دونوں بے تکلف ہو گئے۔ لڑکی نے اپنا نام سونالی بتایا تھا۔ سونالی کی آنکھوں میں بھی میرے لیے پسندیدگی کے آثار تھے۔ وہ مجھ سے تقریباً چمٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ہم دونوں کے اس جھونپڑے تک پہنچتے پہنچتے تکلف کی کئی دیواریں گر چکی تھی۔
झोंपड़े में मुझे उसने एक तरफ बिठाने के बाद खाना निकाला और बेतकल्लुफ़ी से मेरे करीब बैठकर खुद भी खाने लगी और मुझे भी खिलाने लगी। मैंने खाना खाते हुए कहा, सोनाली, तुम यहाँ अकेली रहती हो? वो नफ़ी में सर हिलाकर बोली, नहीं, अब्बा भी रहता है। वो लकड़ियाँ काटता है और उन्हें ले जाकर कस्बे में बेच देता है। वो 2-2 दिन घर नहीं आता, तब तक मैं अकेली रहती हूँ। मैंने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? वो हंस पड़ी। उसने कहा, डर किस बात का? ये जंगल तो अपना घर है, और वैसे भी मुझे इतनी अच्छी कुल्हाड़ी चलानी आती है कि पूछो ही मत। किसी भी आदमी में हिम्मत नहीं है कि वो सोनाली के आगे ठहर सके। मैं मुस्कुरा कर बोला, अच्छा, चलो इंसानों से ना सही, लेकिन जिन भूत से तो ज़रूर डरती होगी। वो मुस्कुरा दी। अरे छोड़ो, कोई जिन भूत नहीं होते, ये सारे वहमी लोगों की बातें हैं। उसकी बात मुझे नागवार गुजरी। आखिर को मैं भी तो एक जिन था। उसने मेरा वजूद ही अक्सर मुस्तरद कर दिया। मैंने सोच लिया कि कम से कम इसे इस बात का एहसास ज़रूर दिलाऊंगा कि जिन्नात भी इस दुनिया में होते हैं, ताकि आइंदा के लिए इसे सबक हासिल हो जाए। उससे हटकर उसकी बातें बड़ी दिलचस्प थी। मैं उसकी गुफ्तगू और उसके हुस्न के जादू में गिरफ्तार हुआ जा रहा था। मुझे उससे पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई थी। उसकी बातों से भी ऐसा ही लग रहा था कि वो मुझे दिल दे बैठी है। खाने के बाद हम इधर उधर की बातें करने लगे। वो मुझे अपने बारे में बहुत कुछ बताने लगी। फिर उसने मुझसे मेरे बारे में पूछा, लेकिन मैंने एहतियातन बहुत सारी गलत मालूमात बता दी। काफ़ी देर ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद मैं उठ खड़ा हुआ। उसने मुझे हैरत से देखते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने कहा, तुम्हारा शुक्रिया सोनाली, तुमने मुझे खाना खिलाया और बहुत देर तक बातें की, लेकिन अब मुझे अपना रास्ता जाना चाहिए, ताकि रात होने से पहले पहले अपना रास्ता तलाश करूं। तुम्हारे अब्बा तो पता नहीं कब आएंगे। सोनाली बेहद उदास हो गई। उसने आंखों में नमी लेकर मुझे देखा। मुझे अचानक शरारत सूझी। मैंने सोनाली की नज़र बचाकर दरवाजे पर तवज्जो की तो वो ज़ोर से हिलने लगा। सोनाली के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जल्दी से उठकर बोली, लगता है अब्बा आ गया है। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। वो जल्दी से बाहर गई और दरवाज़ा खोलकर इधर उधर झांकने लगी। मैं इस बात से बेखबर था कि उस वक्त उसके चेहरे पर चंद पल के लिए ही एक मायने खेज मुस्कुराहट आ गई थी। बाहर किसी को ना पाकर वो वापस मुड़ी। अब उसके चेहरे पर खौफ के आसार थे। मैंने मुस्कुराहट जब्त करते हुए उसे देखा और कहा, क्या हुआ? दरवाजे पर कौन था? तुम्हारे अब्बा अंदर क्यों नहीं आए? और डरी डरी सी नज़रों से दरवाजे की तरफ देखकर बोली, पता नहीं, वहां तो कोई भी नहीं था। न जाने किसने दरवाज़ा खटखटाया था। मुझे उसका ये बौखलाया हुआ रूप बहुत प्यारा लगा। मैंने दोबारा वही अमल दोहराया। इस मर्तबा वो बुरी तरह से उछल पड़ी। उसने सहमी हुई नज़रों से दरवाजे की तरफ देखते हुए कदम बढ़ाए। मैं मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। वो उसी डरे डरे से अंदाज में दरवाज़ा खोलने लग गई। बाहर झांक कर देखने के बाद उसने धड़ से दरवाज़ा बंद किया और बग़ैर कुंडी चढ़ाते दौड़ कर वापस आई। कांपते हुए मुझसे लिपट गई। मैं जो उसके साथ हल्की फुल्की शरारत कर रहा था, उसके इस रद्दअमल पर साकत रह गया। वो मेरे सीने से लगी हुई थी और मेरे दिल की धड़कन तेज़ हुई जा रही थी। मैं हौले हौले उसकी पीठ थपकते हुए उसे तसल्ली देने लगा। हम दोनों चारपाई पर बैठ गए। रात गुजर गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं अनदेखी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मैंने कुछ ना समझते हुए उठने की कोशिश की, मगर ये देखकर कांप गया कि मेरी एक उंगली ने भी मेरी मर्जी के साथ हरकत करने से इनकार कर दिया था। मैं कैदी बन चुका था, मगर आखिर किसने मुझे कैद किया था? और सोनाली कहाँ थी? ये ख्याल आते ही मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की। मैं उस वक्त सोनाली के झोंपड़े में नहीं था। ये कोई पुख्ता इमारत थी, जिससे बिल्कुल वैसी बू आ रही थी जैसे सालों से बंद इमारतों की फिजाओं में रच बस जाती है। उस जगह फर्श भी पुख्ता था। मैंने ज़रा सा सर ऊपर उठाया तो कलेजा मुंह को आ गया। सामने एक स्याह चबूतरे पर स्याह पत्थर से बना हुआ एक मुजस्मा था। वो बहुत खौफनाक और भयानक औरत का मुजस्मा था, जिसकी फुट भर लंबी सुर्ख जुबान बाहर को निकले थे। उसके दोनों तरफ उसके दो दो हाथ नजर आ रहे थे। एक हाथ में उसने खोपड़ी पकड़ी थी, दूसरे में एक कशकोल था, तीसरे हाथ में कोई तेज धार आला था, चौथे हाथ में खाली प्याला था जिसमें कोई सुर्ख सी चीज़ जमी हुई थी। मैंने सिर्फ गौर किया तो पता चला कि वो खोपड़ी पत्थर की नहीं बल्कि असली थी।
शायद किसी बदनसीब इंसान की, शायद उसकी काली देवी के कदमों में बलि चढ़ा दी गई थी, और उस प्याले में भी वो सुर्खी यकीनन खून की थी। ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। इर्द गिर्द का जायजा ले चुका तो अपनी फिक्र हुई, आखिर मैं यहाँ कैसे आ गया और सोनाली कहाँ थी? मैं कौन सी अनदेखी जंजीरों में कैद था और किसने कैद किया था मुझे? अभी मैं यही कुछ सोच रहा था कि अचानक सोनाली की आवाज़ सुनाई दी। कैसे हैं शेरान महाराज? तकलीफ तो नहीं हुई कोई? मैंने सर घुमाकर देखने की कोशिश की। आवाज़ मेरे पीछे से आई थी, फिर घुंघरू की छन छन सुनाई दी और वो मेरे सामने आ गई। वो सोनाली ही थी, मगर रात वाली सोनाली से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कहाँ वो डरी सहमी मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से देखती मुझ पर निसार होती सोनाली, और कहाँ ये जेवरों से सजी, मगरूर, लापरवाह और चेहरे पर सफ़ा के सजाए बैठी काली देवी की पुजारन। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। हाँ, अलबत्ता उसका हुस्न वैसा ही था, बल्कि पहले से ज़्यादा निखर गया था। उसके चेहरे पर बड़ी मायने खेज से मुस्कुराहट थी। उसने एक उचटती हुई नज़र मुझ पर डाली और फिर काली देवी के बुत के सामने माथा टेकते हुए कहा, जय महाकाली की। मैं हैरत और बेयकीनी से उसे देखता रहा। उस वक्त वो उस मासूम लड़की से कितनी मुख्तलिफ थी जिस पर मैं अपना दिल हार बैठा था। अपनी पूजा से फारिग होकर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुई। क्या हाल है जिनजादे? मैं उसकी बात पर चौंका। उसे किस तरह इस बात का पता चला कि मैं एक जिन हूँ? वो मेरी तरफ हैरत से बहुत देखकर महजूज हो रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हैरान हो रहे हो ना? हाँ, तुम्हारा हैरान होना बनता है कि तुमने तो सिर्फ अपना नाम बताया था, फिर मुझे कैसे पता चला कि तुम एक जिनजादे हो? और वाकई में मैं तो ये सोच सोचकर पागल हुआ जा रहा था कि आखिर इसे कैसे पता चला। लेकिन उस वक्त मेरी सारी हैरत रफू चक्कर हो गई जब मैंने उसके पीछे एक उधेड़ उम्र के मर्द को अंदर आते देखा। बल्कि उधेड़ उम्र से वो कुछ ज़्यादा ही था। वो एक मोटा ताज़ा आदमी था। उसकी उम्र 60-65 के दरमियान थी। उसने एक काले रंग की धोती बांध रखी थी। सर पर उस तरह फिरा था, अलबत्ता साधुओं की तरह सर के पिछले हिस्से में चुटिया बनाई थी। जिस्मानी तौर पर वो शख्स हट्टा कट्टा था। उसके वजूद में सबसे बदनुमा उसका चेहरा था जिस पर फटकार बरस रही थी। उसने दाढ़ी मूंछ के साथ भवें भी मूंड रखी थी। पता नहीं क्यों मुझे उसे देखकर शदीद कराहत का एहसास हुआ। आहट पर सोनाली ने मुड़कर देखा और उठकर खड़ी हो गई। वो आदमी चंद लम्हे तक तो मुझे नफरत भरी नज़रों से देखता रहा, फिर एक हकारत भरी मुस्कुराहट अपने होंठों पर लाते हुए बोला, तो तू है जहीरान का बेटा? हैरत है, तेरा बाप तो इतना यार और चालाक और तू इतना बेवकूफ़ कि सोनाली की ज़रा सी तवज्जो पर मोम हो गया। चिच्चे, कितने अफसोस की बात है। मैंने बामुश्किल ज़ब्त करते हुए उससे पूछा कि तुम कौन हो और मुझे क्यों झगड़ा हुआ है तुमने, और मेरे बाप को कैसे जानते हो? मैं तो ये समझ चुका था कि वो बाबा जानी के दुश्मन है और सोनाली के ज़रिए ही मेरे लिए जाल बुना गया था जिसमें मैं अपनी जज्बातियत की वजह से फंस गया था। लेकिन वो था कौन? मेरी बात पर सोनाली ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, ये यकीनन अपनी माँ पर गया है। वो भी तो इसी के जैसी बेवकूफ़ थी जो मुझे बेसहारा जानकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। मैं बुरी तरह चौंक गया। मैंने गुर्राते हुए पूछा, सोनाली, तुम मेरी माँ को कैसे जानती हो? वो दोनों हंसने लगे। फिर उस साधु ने कहा, क्या जानना चाहते हो मूर्ख? हमने तुम्हारी माँ का दिल किस तरह से निकाला, या उसकी एक एक रग से खून का हर कतरा कैसे निचोड़ा, या फिर उसके खून से काली माता को कैसे स्नान कराया? हाँ, ये सब जानना चाहते हो ना तुम? मैं तड़प कर रह गया। अपनी माँ का बेजान वजूद और धड़कन से खाली, खून से खाली दिल मेरी आंखों के सामने फिरा तो मैं पागल होने लगा। मैं उन दोनों को बुरा भला कहते उन तक पहुँचने की कोशिश करने लगा, मगर अनदेखी जंजीरों ने मुझे बुरी तरह से जकड़े रखा। मैं हर ताकत आजमा चुका था मगर नाकाम हो गया। सोनाली ने हंसते हुए कहा, ये जंजीरें टूटने वाली नहीं है शेरान। ये तो तुम्हारे आते ही मैंने जान लिया था कि तुम इंसान नहीं बल्कि जिन्न हो। बस तुम्हारा नाम नहीं मालूम था, और रात को तुमने जज्बात के रेले में बहकर नाम भी बता दिया। अगर किसी जिन का नाम मालूम हो जाए तो उसे कैद करना या बस में करना कितना आसान होता है, ये तुम नहीं जानते शायद। वो दोनों हंसते हुए चले गए, लेकिन जाते जाते उस साधु जो बिलाशुबा गोपी चंद था, उसने कुछ पढ़कर मुझ पर फूंका। मुझे लगा कि जैसे मैं शदीद आग के भड़कते शोलों में गिर गया हूँ। मैं तकलीफ और अजियत से चीखने लगा।
وہ میری چیخوں سے بے نیاز ہو کر باہر چلے گئے۔ سادھو آج بہت خوش تھا۔ باہر نکل کر اس نے سونالی سے کہا، جیتی رہ میری بچی، تم نے وہ کام کر دکھایا جو آج تک میں بھی نہیں کر سکا۔ اب زہیران جن کی شہرک میری مٹھی میں ہے، اس کا بیٹا میرے قبضے میں نہیں آیا، بلکہ یوں سمجھ لو کہ وہ خود میرا غلام بن چکا ہے۔ اب میں جو چاہوں گا وہ سب کرنے پر مجبور ہوگا۔ سادھو بہت آگے کی سوچ رہا تھا، اور اس سب سے بہت دور ایک جگہ پہاڑیوں کے درمیان ایک پرانی سی مسجد کے پیچھے بنی ہوئی بستی جو انسانوں کو نظر نہیں آتی تھی۔ اس بستی میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ایک بوڑھا جن ذات تیز تیز قدم اٹھاتا سردار زہیران کے خاص کمرے میں جا رہا تھا۔ سردار زہیران اس وقت جنات کے ایک مقدمے کی سماعت کر رہا تھا۔ بوڑھے جن اس کے ختم ہونے کا انتظار بھی نہیں کر سکا اور سردار کے پاس پہنچ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سردار نے فوراً مقدمے کی سماعت ملتوی کی۔ دوسرے جنات کے باہر جانے کے بعد اس نے بے چینی سے بوڑھے جن کو دیکھا اور کہا، کیا بات ہے بابا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ بوڑھے جن نے کہا، سردار، آپ کا بیٹا شیران، وہ 2 دن سے غائب ہے۔ ہم نے تو بہت ڈھونڈا مگر اس کا نشان نہیں ملتا۔ سردار زہیران سخت پریشانی اور غصے کے عالم میں کھڑا ہوا۔ کہاں غائب ہو گیا وہ؟ کیا ہمارے کسی دشمن نے اسے کوئی نقصان پہنچا دیا؟ بوڑھے جن نے سر جھکا کر کہا، پتہ نہیں سردار، ہم اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ سردار زہیران نے غصے سے کانپتے ہوئے حکم دیا، ابھی اور اسی وقت جاؤ، اسے ہر جگہ تلاش کرو، ہر جنگل میں، ہر بستی میں، چپا چپا چھان مارو، مگر مجھے میرا بیٹا چاہیے واپس۔ بوڑھا جن زیادہ یہ سنتے ہی فوراً وہاں سے باہر نکل گیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد سردار زہیران بھی باہر جانے لگا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کتنے وقت تک میں وہ ناقابل برداشت اذیت جھیلتا رہا۔ جب ہوش آیا تو کسی کو اپنے سامنے بیٹھا پایا۔ وہ ایک پیاری سی لڑکی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ جلدی سے مجھ سے دور ہو گئی۔ میں خود کو سنبھالتے ہوئے اس کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے بھی سونالی کے جیسا لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کے چہرے پر حیرت، دلچسپی اور خوف کے آثار تھے۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ وہ چند لمحے تک معصومیت سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، میں دیپا ہوں۔ دیپا؟ میں نے اسے غور سے دیکھ کر پوچھا، لیکن تم ہو کون؟ سونالی اور سادھو تمہارے کیا لگتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، وہ میرے پتا جی اور دیدی ہیں۔ میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اگر تو یہ سونالی کی بہن تھی تو یہ تو بالکل اسی کے جیسی ہوگی۔ وہ تھوڑی دیر تک تو مجھے ہی دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، آپ کو انہوں نے کیوں باندھ دیا ہے؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا، کیوں؟ کیا تمہیں کچھ نہیں معلوم؟ اس نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا تو میں نے اسے مختصراً سارا قصہ، ساری کہانی، سب کچھ بتا دیا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ تو کر ہی سکتی ہے۔ باہر جب آہٹ ہوئی تو دیپا ایک دم سے بدک کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے جاتے ہوئے مجھ سے کہا، وہ دونوں مجھے ادھر نہیں آنے دیتے، میں کل دوبارہ سے چھپ کر یہاں آؤں گی تمہارے پاس۔ بس اتنا کہہ کر وہ تیزی سے چلتی ہوئی وہاں سے بالکل باہر نکل گئی تھی، اور اب میں ایک بار پھر سے اپنی شدید بے بسی پر کڑنے لگا تھا دل ہی دل میں۔ میں بالکل کسی عام سے انسان کی طرح قید ہو کر رہ گیا تھا، لیکن اس قید میں بھی میری ہی غلطی تھی۔ نہ میں گناہ کی طرف قدم بڑھاتا اور نہ ہی اس سادھو کا وہ وار کبھی مجھ پر کامیاب ہو پاتا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب پچھتانے سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ اب تو مجھے یہاں سے نکلنا تھا، اور امید کی ایک کرن مجھے دیپا کی صورت میں نظر آئی تھی۔ وہ چوری چھپے میرے پاس آیا کرتی تھی، اور پھر مجھ سے میرا حال چال پوچھ کر وہاں سے واپس چلی جاتی۔ اسے شاید مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک روز میں نے اس سے کہا، دیپا، کیا تم میری مدد کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتی؟ کیا تم مجھے کسی طرح سے یہاں سے نکال نہیں سکتی؟ مجھے کسی طرح بھی یہاں سے نکال دو۔ پتا جی نے تمہیں کسی منتر کے ذریعے قید کیا ہوگا۔ اگر مجھے وہ منتر پتہ چل جائے تو تم اسے الٹا کر کے تم نکل سکتے ہو اس میں سے۔ میں نے بھرپور بلکہ پر امید لہجے میں اسے کہا، تم کوشش تو کرو دیپا،
کسی بھی طرح سے یہ پتہ چلا دو۔ میری بات سن کر اس نے ڈری ڈری نظروں سے باہر کی طرف دیکھا اور پھر بولی، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی اپنی۔ اس کے بعد سے پھر اسی دن سے دیپا اس ٹوہ میں لگ گئی تھی، اور یوں ہی پھر ایک روز اس نے سونالی اور اپنے باپ سادھو کو باتیں کرتے ہوئے آپس میں دیکھا، تو وہ بھی وہاں سے چپکے سے چھپ چھپ کر ان کی باتیں سننے لگ گئی تھی۔ سونالی کہہ رہی تھی، پتا جی، آپ زہیران کو کب تک یہ بات بتائیں گے کہ اس کا بیٹا اب ہمارے پاس قید میں ہے؟ سادھو نے اس کی بات کے جواب میں جواب دیا، بس اب زیادہ انتظار نہیں کریں گے، کل ہی ہم کالی ماتا کے چرنوں میں ایک ناری کی بلی چڑھائیں گے۔ وہ بلی چڑھانے کے بعد ہماری طاقت 10 گنا زیادہ بڑھ جائے گی۔ جب ہماری طاقت بڑھ جائے گی تبھی اس کے بعد ہم زہیران کو اطلاع دیں گے۔ سونالی نے کہا، لیکن پتا جی، بلی کس ناری کی دیں گے ہم آخر؟ سادھو بھرپور طریقے سے مسکرایا، دیپا اپنی کس کام آئے گی آخر؟ کس دن کام آئے گی؟ اپنا تو نام سن کر دیپا فوراً لرز کر رہ گئی تھی۔ سونالی نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا، پر پتا جی، دیپا کو تو آپ نے اپنی بالکل بیٹی کی طرح ہی پالا ہے۔ سادھو بھرپور نفرت سے ایک دم سے بولا، پالا ہے مگر وہ میری سگی بیٹی ہرگز بھی نہیں ہے۔ دیپا میرے ایک دشمن کی بیٹی ہے، میرا وہ دشمن جسے میں نے مار دیا تھا، اور اسے میں نے ایسے ہی کسی موقع کے لیے اٹھا کر لا کر یہاں رکھا تھا، اور ایسے ہی موقع کے لیے میں اسے پال پوستا بھی رہا تھا۔ اب دیپا کی آنکھیں دونوں آنسوں سے لبریز ہو گئی تھی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ جس شخص کو ساری زندگی اپنا باپ سمجھتی آ رہی ہے، وہی شخص آج اس کا دشمن نکل آئے گا۔ اب دیپا کے اندر غصے اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی، اور پھر ان دونوں سونالی اور سادھو باپ بیٹی کی گفتگو سن کر اس ساری گفتگو کے دوران ہی دیپا کو اب اس کالے منتر کے بارے میں بھی معلوم ہو ہی گیا تھا۔ وہ اسی رات میرے پاس آ گئی، اور پھر وہ اس منتر کو الٹا پڑھ کر اس نے ایک دھاگا کھول دیا تھا۔ اب میرے ارد گرد کی تمام نادیدہ قائم زنجیریں ٹوٹ چکی تھی۔ میں تو آزادی پا کر بہت زیادہ خوش ہوا، مگر ابھی بھی میری یہ خوشی کافی ادھوری تھی۔ سونالی اور سادھو دوسری طرف گہری نیند میں گم، دونوں ہی اپنی اپنی حکمرانی کے خواب دیکھ رہے تھے، جب میں بالکل بجلی کی طرح ان دونوں پر جا پڑا۔ اسی وقت میرے بابا جانی بھی اپنے کئی جنات کے ساتھ وہاں آ موجود ہو گئے۔ سادھو اور سونالی نے ہم سے بھاگنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اپنی کوشش میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکے۔ یوں میں نے سادھو کو شعلوں میں جلا کر راکھ کر دیا، اور اس کے بعد سونالی کو میں نے دیپا کے حوالے کر کے رکھ دیا، جس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد دیپا نے سونالی کو اوپر پہنچا دیا تھا۔ میرے بابا جانی مجھے اس حال میں دیکھ کر جیسے پھر سے جی اٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ اس کے بعد وہاں سے واپس آتے ہوئے دیپا میرے ساتھ ساتھ تھی۔ میں بابا جانی کے ساتھ اپنی دنیا میں واپس چلا گیا، کیونکہ میرا اب انتقام پورا ہو چکا تھا، اور میری ماں کے قاتل بھی اب اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔